کو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہاں پہ انصاف کے تقاضے بجائے لایا جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انصاف جو ریاست مدینہ میں فراہم کیا، آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جیسا کہ محترم جناب انجینئر سید اسامہ صاحب آپ نے مخدوم علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب سے سوال کیا، پھر دوسرے عالم دین سے، ان دونوں کی باتوں سے پہلے میں ایک مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اشارتاً میرے ساتھ والے عالم دین نے بھی بڑی اچھی بات کی، لیکن بات کو ادھورا چھوڑ دیا. کوئی بھی نظام قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے 40 سال کی بعد کی زندگی جو بات کرتا ہے انسان، وہ بات کی ہے 40 سال سے پہلے جو نبی اکرم کی زندگی ہے، پہلے انہوں نے اپنی کردار سازی دنیا کو بتائی ہے، اپنی تربیت بتائی ہے، اپنا آپ بتایا کہ میں کون ہوں. اور معاشرے میں رہنے کے لیے 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک صداقت، ایک امانت. نبیوں کے سلطان نے 40 سال بدوؤں میں، گنواروں میں، سنگلاخ زمین پر بسنے والوں پر، بت پرستی کے گہے میں جب اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے خطبہ جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مقدمات ہے نظام رسالت مدینہ کے لیے. فرمایا، اے لوگوں، میں اگر آپ لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا جو آپ کی بستی کو تہس نہس کر دے گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، رویہ جیسے کہ اے ابو طالب کے پروردہ، اے آمنہ کے لال، ہم یہی کہیں گے کہ آپ سچ کہتے ہیں. 3 مرتبہ اقرار کے بعد پوچھا، پھر آپ 4تھی مرتبہ کہتے ہیں آپ وہاں جائیں اور آپ کو لشکر نظر نہ آئے تو پھر میرے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، ابو جہل کہتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے، اے احمد، اے مصطفیٰ، کہ تو نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ہماری ساری امانتیں کسی اور بینک میں نہیں تھی، آپ کے گھر میں تھیں، آپ نے خیانت نہیں کی. ہم وہاں جائیں، ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہیں، لشکر ہے. اور یہ چیز منوائی، جیسے کہ قبلہ صاحب نے فرمایا کہ صرف تلوار قرآن کی تلوار تھی. نبی کا خود اپنا کردار جو تھا وہ عین قرآن تھا، جو نبی کی اپنی گفتار تھی وہ عین قرآن تھی. اور نبی اکرم نے 13 سالہ زندگی مکہ کی ہے. اب یہاں پر نبی اکرم نے سب سے پہلے دعوت حق دی اور اپنے ایسے تربیت یافتہ طالب علموں کو تیار کیا، پھر ان کو آزمایا گیا. کس طرح آزمایا گیا؟ یہ مکہ کی سرزمین جانتی ہے کہ پتھر رکھ کر گرم ریتی پر ان کو تڑپایا گیا، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دی، اور جب چن لیا کہ یہ اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو ان کو ساتھ لے کر کسی کو حبشہ بھیجا، پھر بلایا. 13 سالہ زندگی میں کوشش کی، لیکن یہاں پر وہ جہاد نہیں تھا جو مدینے میں ہے. یہاں پر افراد تیار کیے تھے، اپنی ٹیم تیار کی تھی، اور ایسی ٹیم تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نبی کو یہ کہنا پڑ گیا، میرے اللہ، میں نے ایسے اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنی ٹیم تیار کی ہے، دنیا چاہے ان کا کردار بھی دیکھ لے، ان کی سیرت بھی دیکھ لے، عین قرآن کے مقابلے. اور ایک بات اور کہہ دوں، اور جب مدینے میں تشریف لائے ہیں تو نئی نئی آبادیاں بننی ہے نا، پہلے تو حکم ہے کھلے کھلے مکان نہ بناؤ ضرورت کے مطابق، لیکن سب سے پہلے جو میں اہم بات ریاست مدینہ کی، جو میخ اور جو چکی کے درمیان کوڑ والی بات وہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن ہی جا کر نبی اکرم نے سب سے پہلے جس مکان کی بنیاد رکھی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جسے مسجد قباء کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر آباد ہوگا، پھر ہمارے گھر آباد. اور وہی مسجد جو تھی، وہی یونیورسٹی تھی، وہی سیکریٹریٹ تھا، وہی سینٹ تھی، وہی پارلیمنٹ تھی. حالانکہ وہاں 7 دن یا 3 دن رہے، زیادہ نہیں ہے. مطلب بنیاد بتائی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کا گھر آباد کرو، اللہ کی یاد. اور جب مدینے میں بھی آئے ہیں ہر ایک دعوت دے رہا ہے، اور وہاں فرمایا دیکھو بھائی میں کچھ نہیں کہتا، یہ میری ناکہ لے لو، یہ جس جگہ پر بیٹھ جائے گی نا وہاں پر. یعنی کتنی خوبصورت تعلیم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، پہلے دن آ کر ہی مسجد کی بنیاد